بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو معجزہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا بیان کروں گی۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا، نہیں ابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ ابا جان، آپ میرے لیے کل کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا اور روتے روتے گشت کر گیا۔ عالم گشت میں اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چنگ سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ جب وہ جیب میں ڈال لیے وہ گھر چلا آیا۔ گھر جا کے دروازے کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے کلیجی ضرور لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے، لو بیٹا ان سے کھیل لو۔ بیٹی نے سنگریزے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ دوسرے دن صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، کمرے میں جوہرات چمک رہے ہیں۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے اس قدر بوریاں اٹھائی گئی۔ وہ زمین خریدی اور مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت ہی آرام اور عشائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔
ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پہ حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلوائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ برنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی۔ یکایک بول ہوا کہ حمام کو خالی کر دیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہو گیا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کے ہار ہیں۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم اور تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل خانے میں غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی پر میرا ہار تھا، وہ بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پہ ہار دیکھا تو غائب ہو گیا تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا، اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا، جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی ہے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا اور آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرضیہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے روتے جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوا کر ختم دلوا لینا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لکڑہارا کو دیکھ رہا تھا۔ نوجوان لڑکا گھوڑے پہ آتا ہوا اس نے دیکھا اور اس سے کہا، لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شرینی کھاتا ہے،
آج تو میری شادی ہے، میں بازار سے مہندی خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی اور مولا مشکل کشا کا ختم دلوایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی دی اور اسے کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کنٹی پہ لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کے لکڑہارے کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ پروردگار عالم بتفصیل اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں جس طرح لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اسی طرح تمام مومن اور مومنین کی دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو برلا اور ہمیں درستی امان اور فلاح دین فرما۔ آمین ثم آمین۔